کہ پورے پاکستان کو پتہ ہے سندھ اسمبلی وہ اسمبلی ہے جس نے پاکستان کی قرارداد پاس کیا تھا. تو پہلا اسمبلی ہے جس نے یہ عمل اٹھایا تھا. ہمارا جو اس وقت کی لیجسلیٹو اسمبلی تھا اس میں بھی آغا صاحب کے رشتہ دار موجود تھے. اسپیکر سندھ اسمبلی جو ہے اسپیکر سندھ اسمبلی ایک کسی پیپلز پارٹی کا تو عہدہ نہیں ہے. اسپیکر آف اسمبلی از اے کانسٹیٹیوشنل آفس. They're elected by the members of the house. اور جب یہ باہر تھا ایک افسوسناک اور شرمناک حملہ کیا گیا سندھ اسمبلی پہ، سندھ اسمبلی کے اسپیکر کا عہدہ پہ، جب مشرف کا بنایا ادارہ نے اسپیکر سندھ اسمبلی کو اسلام آباد سے اریسٹ کیا. آغا سراج درانی صاحب پاکستان کا ایک بڑا سیاستدان ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق بھی رکھتا ہے اور ہمارا ایک سینئر ریپرزینٹیٹیو ہے. اٹس ہز سیکنڈ ٹرم ایز اسپیکر آف دی سندھ اسمبلی. His father was also Speaker of the Sindh Assembly. His uncle was also Speaker of the Sindh Assembly. اور جیسے میں نے کہا this is not a position that he's been this is a position that's selected by the whole house. یہ بڑا اہم آفس ہے. And for the Bureau of Political Engineering to arrest the Speaker of the Sindh Assembly in Islamabad on trumped up charges is highly condemnable. I object, I condemn in the strongest possible words. اور ہم سب جانتے ہیں کہ نیب کا جو assets beyond means کا الزام ہے وہ ویسا ہی ہے جیسے کہ کوئی پولیس آفیسر کوئی بیچارہ بے گناہ شخص کو پکڑے، اس پہ کچھ چرس ڈال دے یا 2 بوتل شراب اور اندر مت کرے. یہ جو ایسٹ بیونڈ مینس کا الزام ہے کسی پہ بھی لگ سکتے. اینڈ دیر از نو ون لا فار ایوری پاکستانی. اگر آغا صاحب اسپیکر سندھ اسمبلی پہ یہ صرف الزام پہ آپ اٹھا سکتے، ثبوت تو نہیں تھا، اگر ثبوت ہوتا وہ پیش کرتے. اریسٹ کے بعد گھر پہ ریڈ کرنا یہی پیغام دیتا ہے کہ کوئی ثبوت نہیں تھا. وہ یہ بعد میں اریسٹ کرنے کے بعد ثبوت ڈھونڈنے ریڈ کروایا، یا آپ ثبوت کو ایویڈنس کو فالسیفائی کرنا، پلانٹ کرنا جیسے آپ پہلے بھی کرتے تھے، وہ کرنا. ایسے آپ میسج دے رہے ہو. اور پھر جس طریقے سے چادر اور 4 دیواری کو پامال کیا گیا، یہ ہم برداشت نہیں کرتے ہیں. یہ ہمارا ثقافت، ہمارا مذہب اور انسانی حقوق کے خلاف ہے. جس طریقے سے عورتوں کو، بچوں کو یرغمال کیا گیا، بدتمیزی کی گئی، اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی نے پہلے بھی کنڈیم کیا، سندھ کا چیف منسٹر نے بھی کنڈیم کیا. مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ چیئرمین نیب نے آج تک اس ویری سیریس ایکوزیشن پہ، اس وائلیشن آف ہیومن رائٹس پہ، اس عورتوں کے خلاف تشدد پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. اس خاموشی سے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ the chairman NAB condones such actions.
میں ایک بار پھر ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ چیئرمین نیب اپنا انویسٹیگیشن کرے, اپنے آفیسرز کو اکاؤنٹیبل کرے, ورنہ ہمیں اس کا انویسٹیگیشن کرنا پڑے گا, ہمیں اس پہ ایکشن لینا پڑے گا. یہ کسی بھی جمہوریت میں, کسی بھی سوسائٹی جو رول آف لا کے تحت اور پہ چلتا ہے, ایسا نہیں ہوتا. آئی ہیو ٹو ایک بار پھر emphasize that the National Accountability Bureau should not be used for political engineering. It was founded for political engineering. میں جانتا ہوں یہ کالا قانون ہے, اس لیے شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے اپنی چارٹر آف ڈیموکریسی میں, اپنا مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہم نے نیب کو ختم کرنا ہے. یہ ہمارا بھی ایک قسم کی فیلنگ ہے کہ ہم نے نیب میں کوئی ریفارم یا یہ مشن کو پورا نہیں کر سکے. نیب ایسا ایک انسٹیٹیوشن ہے جس پہ اگر آپ فرشتہ بھی نیب چیئرمین بنا دے تو پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام ہی ہوگا, کچھ اور نہیں. اینڈ یہ بہت افسوسناک بات ہے دیٹ کچھ انسٹیٹیوشنز جو ہے آج بھی 2019 میں آج تک پاکستان میں پولیٹیکل انجینئرنگ چل رہا ہے. آپ ہمارا جو یہ جو بے نامی اکاؤنٹس کیس ہے اس کو ذرا دیکھ لیں, اس میں کیا ہو, وہ کیا ہے, پولیٹیکل انجینئرنگ ہی ہے. الیکشن کے دوران اس قسم کی کیس پہ سو موٹو لینا, وہ اس کا ریشنل کیا ہے؟ سلیکنس ان این انویسٹیگیشن کی وجہ سے سو موٹو بھی لیا گیا اور ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی پہ سو موٹو لیا گیا. میرا پرسپیکٹو یہ ہے کہ سلیکنس آف انویسٹیگیشن ڈز ناٹ فال ود ان دا ڈومین آف سو موٹو یا وائلیشن آف ہیومن رائٹس. اگر بنتا بھی تھا, یہ کیس سلیک نہیں تھا, اس لیے اس کیس میں ایف آئی آر کاٹا گیا, پریلیمنری رپورٹ پیش کیا گیا, بینکنگ کورٹ میں کیس چل رہا ہے. آپ کیسے کہہ سکتے ہو کہ یہ سلیک ہے؟ اگر یہ کیس سلیک ہے, اگر کوئی 2016 کا کیس سلیک کہا جاتا ہے تو پھر شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے, شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا قتل کیس سلیک نہیں ہے, اصغر خان کیس میں کوئی سلیکنس نہیں ہے. مگر یہ اچانک الیکشن کے دوران جب میں نے گھوٹکی میں ایک پریس کانفرنس کیا, اس کا جواب میں اب سلیکنس آف دی انویسٹیگیشن کو ہیومن رائٹس کیس بنا دیتے ہو اور سو موٹو بھی لیتے ہو. مگر تاریخ کا بدترین ریگنگ آپ کو نظر نہیں آتا, انسانی حقوق کا دھجیہ اڑانا آپ کو نظر نہیں آتا, فریڈم آف دا پریس, فریڈم آف اسپیچ کو ختم کرنا آپ کو نظر نہیں آ رہا. سو موٹو اس پہ لیا جاتا ہے تو پیغام جاتا ہے کہ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اب اور بیلنسنگ کوئی رول آف لا کا کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اوپن کورٹ میں نہیں کہہ سکتے ہو کہ میں نے بیلنس کرنا ہے, میں نے JIT بنانا ہے. یہ ایک بڑا برا میسج جاتا ہے. اور پھر اس JIT پہ ISI کو بٹھانا ایک غیر جمہوری پریسیڈنٹ ہے, ایک انڈیموکریٹک پریسیڈنٹ ہے, جو نہ صرف ISI کو پولیٹیسائز کرتا ہے, مگر جوڈیشری کو بھی پولیٹیسائز کرتا ہے اور جوڈیشری کو ملٹرائز کر دیتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط فیصلہ تھا, مگر ہو گیا. اور جس طریقے سے چیف منسٹر صاحب اور میرا جو آرٹیکل 10A کے مطابق ہمیں فری اینڈ فیئر ٹرائل کا رائٹ ہے, اس رائٹ کو انڈرمائن کیا گیا. 6 مہینے سے ہمارا کردار کشی کی گئی, مختلف کورٹس میں, مختلف فورمز کے سامنے ہمارے بارے میں بات کیا گیا, مگر ایک بار بھی نہیں,
Not even once did the Chief Minister of Sindh or myself have the opportunity to present our case before any court. کسی court نے ہمیں notice بھی نہیں دیا تھا. ایسے تو رول آف لا نہیں چل سکتا ہے. ایسے تو انصاف نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اکیوز کو, کسی وٹنس کو, کسی کو سنائے بغیر ان کے خلاف یا ان کے حق میں بھی فیصلہ سنائے. ایسے تو نظام نہیں چل سکتا ہے اس ملک میں, جمہوریت میں. اینڈ ایک اور جو obnoxious unconstitutional ایفرٹ چل رہا ہے اس کیس کو پنڈی شفٹ کرنے کے لیے, یہ دس is a violation, an obvious violation of any جو بھی rule of law کو سمجھتا ہے, تھوڑا law پڑھے ہو, it's a violation of the concept of jurisdiction. legally اگر آپ کا لیگل ایک کانسیپٹ ہے jurisdiction کا کہ جہاں وہ کرائم کیا گیا وہاں ٹرائل ہوگا, جہاں اکیوزڈ ہے وہاں ٹرائل ہوگا. لیکن پتہ نہیں یہ اتنا شوق ہے کہ پنڈی میں ہر بار ہمارا ٹرائل ہو. بھٹوز کے لیے تو ہمیشہ پنڈی میں کربلا برپا کیا جاتا ہے. ہم تیار ہیں, لیکن آپ اگر رول آف لا جمہوریت پہ چل رہے ہو تو رول آف لا تو فالو کرے. کوئی جسٹیفیکیشن, I mean, اگر کیس سندھ کا ہے, ایف آئی آر سندھ کا ہے, سو اکیوزڈ سندھ کا ہے, بینک اکاؤنٹ سندھ کے ہیں, کمپنیز سندھ کے ہیں, ٹرانزیکشن سندھ کے ہیں, مگر کیس پنڈی کا. پنڈی میں ایسا کیا ہے پتہ نہیں. ہاں بالکل. اور پورے قوم نے دیکھا کہ میرے ساتھ کیسا ناانصافی ہو رہا ہے, کس طریقے سے پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے مجھے اس کیس میں گھسیٹا جا رہا ہے. پورے قوم نے دیکھا, پورے قوم نے سنا کہ اوپن کورٹ میں چیف جسٹس آف پاکستان ISI کا رہنما کو طلب کرتا ہے, اسے پوچھتا ہے کہ آپ نے کس کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام JIT میں شامل کیا. اس سوال کا جواب مجھے آج تک نہیں ملا ہے. اسی ہیئرنگ میں پورے پاکستان کے سامنے, پورے لیگل فٹرنیٹی کے سامنے, گورنمنٹ کے لائرز کے سامنے, اٹارنی جنرل کے سامنے, سارے ایکیوز کے لائرز کے سامنے, اور پورے ملک کے جرنلسٹ کمیونٹی کے سامنے چیف جسٹس صاحب نے اپنا آرڈر سنایا. اس نے کہا تھا کہ بلاول بھٹو بے گناہ ہے. بلاول بھٹو کا نام JIT سے اور ECL سے ایکسپنج کیا جائے. اور پھر جب ریٹن آرڈر آتا ہے جو شاید کسی اور نے لکھا ہوگا, اس میں یہ سینٹنسز ہے ہی نہیں. اور پھر میں بڑا احترام کے ساتھ کہتا ہوں, میں حیران ہوں کہ کیسے جب ریویو میں ہم جاتے ہیں ایک جج صاحب فرماتا ہے کہ ایسا ہوا ہی نہیں, یہ بات ہوا ہی نہیں, آپ نے غلط سمجھا. I mean, پورا میڈیا نے رپورٹ کیا, اس دن سے لے کے آج تک کسی کورٹ کی طرف سے کوئی کلیریفیکیشن, کوئی ریبٹل. I mean, سب سے ایکٹیو جو میڈیا سیل ہوتا تھا وہ سپریم کورٹ کا میڈیا سیل ہوتا تھا, لیکن اس خبر پہ کوئی کانٹرڈکشن, کوئی ریبٹل نہیں آیا, کوئی کلیریفیکیشن نہیں آیا. تو پھر یہ میرے لیے I mean, it's very absurd. میں سمجھتا ہوں یہ صرف اور صرف غلطی ہو سکتا ہے, innocent mistake ہو سکتا ہے. اور میں ایک بار پھر بڑا احترام سے, بڑا ریسپیکٹفلی آنریبل سپریم کورٹ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ بڑا مہربانی اپنا ریکارڈ سے, اپنا ٹیپس جو موجود ہے, اپنا ٹرانسکرپٹس جو موجود ہے, ان کو آپ ذرا پھر سے دیکھ لیں, بیکاز دس ول گیو اے ویری بیڈ میسج ٹو پاکستان.
this will undermine the credibility of the institution of the judiciary. اور میں یہ نہیں چاہتا ہوں, میں ایک جمہوری پاکستان چاہتا ہوں جہاں جمہوریت مضبوط ہو. جمہوریت مضبوط نہیں ہو سکتا جب تک ہمارا کورٹس جو ہے مضبوط اور آزاد ہو, خود اپنے فیصلے کرے. Justice should be done and it should also be seen to be done. چیف جسٹس کھوسا صاحب نے ریسنٹلی کہا ہے کہ سچ کا سفر شروع ہے سپریم کورٹ, تو امید ہے کہ اس بات سے سچ کا سفر شروع ہوگا. As I've said a minute, and I want to reiterate, that we want to see a strong judicial system in Pakistan. We want to see a strong, free, fair, impartial judiciary in Pakistan. اور یہ سفر کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو نے بھی سفر کیا تھا, شہید محترمہ بینظیر بھٹو نے بھی سفر کیا, ہم آج بھی جدوجہد کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن there should not be this impression, یہ بہت ڈینجرس امپریشن ہے اور یہ امپریشن نہیں جانا چاہیے, اسپیشلی وتھ پاکستان's ہسٹری. ہمارا ہسٹری ایسا ہے کہ جب بھی ڈکٹیٹر آیا ان کو عدلیہ کی طرف سے کلین چٹ ملی, سپورٹ ملا. تو جیسے ہمارا بیکاز آف آر ہسٹری وی کانٹ افورڈ دس امپریشن that the courts still today support political engineering. Yeah, the courts would even think about being part of a conspiracy against the 18th Amendment. یہ امپریشن بھی نہیں جا سکتا, میں جانتا ہوں یہ ہو نہیں سکتا. ہمارا بڑا آنریبل ججز ہے جن کا بڑے اچھے ریپوٹیشنز بھی ہے, اور ان کے فیصلے سے انشاءاللہ تعالی ان کا عزت میں اور اضافہ ہوگا, اور ان کے فیصلے جو ہیں وہ جمہوریت کے حق میں ہوں گے, ان کے فیصلے جو ہے وہ 18ویں آئین اور 1973 کے کانسٹیٹیوشن کے حق میں ہوں گے, بیکاز یہی جوڈیشری کو مضبوط کر سکتا ہے. بیکاز جیسے میں نے پہلے بھی کہا, justice should not only be done, justice should be seen to be done. And for justice to be seen to be done, we can't have this discrepancy. There can't be so much difference between a verbal order and a written order, yeah, a short written order and a final written order. This difference can't be there. And if there is to be a difference, if there is going to be a complete opposing views between a written order and a short order and a final order, yeah, a verbal order and a final order, تو پھر آپ سب سائڈس کو موقع دو درمیان میں کہ we found something else, we've changed our mind, and آپ پھر سے سنائیں. You can't just ایک رات آپ کسی کو بے گناہ کرا دیتے ہو اور ریٹن آرڈر میں پھانسی کا سزا دلا دیتے ہو. ایسے رول آف لا کا سسٹم چل نہیں سکتا ہے. اور یہ صرف ہمارا کیس میں تو وربل آرڈر کا ہے اور ریٹن آرڈر کا ہے. اگر آپ یہ دوسرا کیس جو ہے جو پولیس کیس ہے جس پہ سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ بھی سنایا, اس پہ بھی میں حیران ہوں. یہ تو ایسے لگ رہا ہے کہ یہ 18ویں آئین کے خلاف فیصلہ ہے, یہ حملہ ہے ڈیولوشن پہ. پولیس کے جو لا اینڈ آرڈر جو ہے وہ 18th امینڈمنٹ سے پہلے پروونشل سبجیکٹ ہمیشہ سے رہا. اور ان دی سپریم کورٹ شارٹ آرڈر انہوں نے یہ مانا بھی, انہوں نے کہا یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, مگر اور اس کے مطابق ہم نے ایکشن بھی لیا, ابھی بھی کام کر رہے ہیں پولیس ریفارمز پہ. لیکن پھر ریٹن آرڈر میں کچھ اور بات آتی ہے کہ نہیں جی ایکچولی یہ فیڈرل بھی اس پہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے. تو دس obviously we do not agree. یہ پاکستان کی جو کانسٹیٹیوشن ہے ہمارا 18th امینڈمنٹ اور 18th امینڈمنٹ سے پہلے اس کے خلاف ہے اور ہم ریویو میں جائیں گے. لیکن میں سیاسی جدوجہد بھی لڑوں گا, میں عوام تک پہنچاؤں گا یہ بات کہ مختلف سیاسی جوڈیشل ہر جگہ سے 18ویں آئین جمہوریت پہ ان کے حق پہ حملے ہو رہے ہیں. جیسے کہ ہمارا NICVT, JPMC, NICH کے ہاسپٹلز جو سندھ کا پیسہ سے, سندھ کی محنت سے آج دنیا کے بہترین ہاسپٹلز ہیں. میں چیلنج کرتا ہوں کسی کو بھی, جرنلسٹ کو بھی, سیاستدان کو بھی, آپ جا کے 2007 کا NICVT کو دیکھیں
2007 کا JPMC کو دیکھے, 2007 کا NICH کو دیکھے اور 2018 کا ان ہاسپٹلس کا کمپیریزن ذرا کریں. 2018 میں NICBD دنیا کے سب سے بڑا دل کا علاج کا ہاسپٹل ہے, جہاں آپ کو مفت علاج ملتا ہے. کراچی سمیت پورا سندھ میں نے ان کا چھوٹے چھوٹے ہاسپٹلس کھولے ہیں. NICH کو بھی ہم نے بہت امپروو کیا ہے. JPMC کو ہم نے بہت امپروو کیا ہے, ورلڈ کلاس ہاسپٹل بنا دیا ہے, جہاں آپ کو سائبر نائف جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجی کے تھرو مفت علاج کینسر کے لیے ملتا ہے, جو پورا دنیا میں صرف 200 مشینز ہے اور ان میں سے 2 مشینز میرا JPMC میں. یہ سندھ کے ہاسپٹلز ہے, یہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ یہ سندھ کے ہاسپٹلز ہے. ہم آپ کو ہمارے حق نہیں چھیننے دیں گے. ہم جوڈیشل ریویو میں جا رہے ہیں اور میں عوام کے پاس جا رہا ہوں. اس سازش کو ہم بالکل کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو 30 ایئرس کے لیے 1973 کی کانسٹیٹیوشن کی بحالی کے لیے جدوجہد کرے, اپنی جان دے دے, اس کا پارٹی منتخب ہو, ہم کنسنسس کے ساتھ 2/3 میجورٹی کے ساتھ 2/3 میجورٹی سے زیادہ 1973 کی کانسٹیٹیوشن کو بحال کرے 18th امینڈمنٹ کی صورت پہ, اور پھر کوئی ان الیکٹڈ فرد, کوئی ڈکٹیٹر, کوئی آمر, کوئی اور ایک سٹروک آف دا پین سے ہمارا اتنا محنت ہے جس میں ہمارا خون شامل ہے, ہمارا پسینہ شامل ہے, اس کو ایک سٹروک آف دا پین سے ختم کرے. یہ نہیں ہوگا. پاکستان پیپلز پارٹی 18th امینڈمنٹ پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. پاکستان پیپلز پارٹی جمہوریت پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. پاکستان پیپلز پارٹی انسانی حقوق پہ, معاشی حقوق پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایک نظریاتی پارٹی ہے اور ہمارا نظریہ آپ کے سامنے ہے. ہم اس نظریہ پہ 3 نسل سے جدوجہد کر رہے ہیں. ہم جمہوریت پسند جماعت ہے, ترقی پسند جماعت ہے, اور ہم دہشت گردوں کے خلاف ہیں. میں نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپنی زندگی میں دہشت گردوں کو للکارا, دہشت گردوں کے خلاف آواز اٹھائی تھی اور شہادت قبول کی. اور جب سے میں سیاست میں ہوں, میں دہشت گردوں کے خلاف, کالعدم تنظیموں کے خلاف اپنا آواز اٹھا رہا ہوں. اور نیشنل ایکشن پلان کی عمل کے لیے میں کب سے آپ سب کے سامنے بور ہوئے ہوں گے, میں کتنے بار نیشنل ایکشن پلان کی جو عمل ہے اس پر بات کرتا آ رہا ہوں. اور اوبیسلی یہ عجیب میسج جائے گا دنیا کو, کہ دنیا کو کیا, آپ اپوزیشن کو کیسے کنونس کریں گے, آپ اپنے اپوزیشن پارٹیز کو کیسے کنونس کریں گے کہ حکومت سیریس ہے یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرنا یا کالعدم تنظیموں کے خلاف قدم اٹھانا, جبکہ ہم جانتے ہیں یہ آپ کے الائز تھے الیکشنز میں. نیشنل ایکشن پلان کی خلاف ورزی صرف اور صرف PTI کو مدد کرنے کے لیے کی گئی الیکشن میں, جہاں کالعدم تنظیموں ری برانڈ کر کے الیکشنز میں ان کو لایا گیا تاکہ PTI کو سپورٹ ملے. اگر اکاؤنٹیبلٹی موجود ہے اپوزیشن کے لیے, اگر آپ اپوزیشن کو اریسٹ کر سکتے ہو, اپوزیشن کو اتنا آسانی کے ساتھ ٹرائل کر سکتے ہو, اپوزیشن کو چھوڑے, جو بھی کرٹک ہے اس حکومت کا, چاہے وہ اپوزیشن کے سیاستدان ہو یا چھوٹا سا بلاگر ہو یا فاٹا سے تعلق رکھنے والا ہو, ایک نوجوان ہو, پورا اسٹیٹ اپیراتس اس کے خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہم کیا پیغام دے رہے ہیں دنیا کو کہ بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے NRO, بینڈ آرگنائزیشنز کے لیے امیونٹی, بینڈ آرگنائزیشنز کا کورٹ میں بھی کوئی ڈیٹ نہیں ملتا, کوئی فیصلہ ان کے خلاف نہ ہو, مگر آپ شہید ذوالفقار علی بھٹو کو, اس ملک کا پہلا منتخب وزیر اعظم کو پھانسی پہ چڑھا سکتے ہو. یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ آپ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو اور صدر زرداری کو ایک فون کال پہ سزا سنا سکتے ہو, مگر کالعدم تنظیموں جو میرے قوم کے بچوں کو مارتے ہیں اور باقی ملکوں میں جا کے دہشت گردی کرتے ہیں, ان کے خلاف آپ کچھ نہیں کر سکتے ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 3 بار منتخب وزیر اعظم آج بھی
کوٹ لکھپت جیل میں ہے, بیمار ہے مگر جیل میں ہے. مگر آپ قلندن تنظیموں کو اریسٹ نہیں کروا سکتے ہو. اسپیکر سندھ اسمبلی کو جھوٹے الزام, ایسٹس بیونڈ مینز جیسا جھوٹے الزام پہ اسلام آباد سے اریسٹ کروا سکتے ہو. آپ کیا کوئی قلندن تنظیم کو آپ ایسٹ بیونڈ مینز پہ اریسٹ نہیں کر سکتے ہو؟ ان کے ایسٹس کہاں سے آتے ہیں؟ اس پہ ذرا JIT بٹھائے. یہ بہت مشکل سوال ہے, اس سوال کا جواب آنا چاہیے. اس لیے ہم قلندن تنظیموں کا مقابلہ کسی پریشر کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, کسی انڈیا کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں, کسی امریکہ یا جرمن کی فون کال کی دھمکی کی وجہ سے نہیں کر رہے ہیں. ہم جد و جہد کر رہے ہیں دہشت گردی کے خلاف, اور کب سے کر رہے ہیں. کل بھی یہ ہمارا مطالبہ تھا اور آج بھی ہمارا مطالبہ ہے. نیشنل ایکشن پلان پر عمل کرو, پاکستان کو بچاؤ. اور obviously حکومت کی نیت پر شک ہوگا, obviously حکومت کی نیت پر شک ہوگا. اگر ہمارا جو وزیر اعظم ہے اپوزیشن کے خلاف تو بات کر سکتا ہے, اپوزیشن کے خلاف ایکشن لے سکتا ہے, مگر قلندن تنظیموں اور مودی کے خلاف کچھ نہیں بول سکتا, قلندن تنظیموں اور مودی کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے سکتا. بس اپوزیشن اس کے نظر میں ہوتا ہے. یہ کس قسم کا وزیر اعظم ہے؟ آپ نے اپنا ملک کی وزیر اعظم بننا ہے, آپ نے اپنے ملک کے مخالفین کا مقابلہ کرنا ہے, صرف آپ کا ذاتی یا سیاسی مخالفین کا نہیں. کاش ہم ان کے نیت پہ شک ہی ہوگا. الیکشن کے دوران جیسے میں نے کہا ملی مسلم لیگ کا کردار آپ کے سامنے ہے. الیکشن کے دوران مختلف قلندن تنظیمیں تھے جو مین سٹریمنگ کے نام پہ صرف اس لیے لائے گئے تاکہ PTI کو فائدہ ہو. یہاں تک کہ HUM, میں ان کا قیادت کا نام بھی نہیں لینا چاہتا, آرگنائزیشن کا نام, آئی فیل لائک HUM کا جو آرگنائزیشن ہے, جو UN کا بینڈ آرگنائزیشن ہے, جو پاکستان کا قلندن تنظیم ہے, اس کا لیڈر اسد عمر صاحب کے ساتھ الیکشن کے دوران میڈیا کے سامنے آتے ہیں. وہ اعلان کرتا ہے PTI کا جوائن کرنا اور سپورٹ کرنا. تو پھر ہم کیسے قبول کریں کہ آج آپ قلندن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے؟ ہم صرف تب قبول کر سکتے ہیں, ہم صرف تب مان سکتے ہیں جب آپ کوئی کانفیڈنس بلڈنگ میجرز دکھائے تو صحیح. ایک میرا پرانا ڈیمانڈ بھی ہے, میں آج بھی ریٹریٹ کر رہا ہوں, کہ ہمارا جوائنٹ پارلیمنٹری نیشنل سیکورٹی کمیٹی needs to be formed of both houses of parliament, جو ہمارا پورا جو ملک کا جو نیشنل سیکورٹی پالیسی ہے اس کا اوورسائٹ ہو نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے تھرو. نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کا چیک نیشنل سیکورٹی کمیٹی of both houses should check the implementation of the national action plan themselves. Statements in support of terrorist organizations, in support of bad organizations. They have to draw a line in the sand کہ وہ پرانا PTI تھا اور اب نیا PTI بن گیا ہے. We cannot afford, Pakistan cannot afford for our Prime Minister and our government to have this doubt hanging over their heads. I would specifically like to mention that there are at least 3 ministers that I can think of whose name I won't take today, but may be forced to if the government takes no action. Now these 3 ministers have got a record and a history when it comes to banned organizations. One minister publicly met with banned organizations during the campaign, and still to this day believes کہ اگر آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف بات کرتے ہو, اگر آپ دہشت گردی کے خلاف بات کرتے ہو, اگر آپ ڈیمانڈ کرتے ہو کہ جن آرگنائزیشنز نے بلوچستان سے لے کے فاٹا تک اس ملک کی بے گناہ عورتیں, اس ملک کے بے گناہ بچے کو قتل کیا ہے, ان کے خلاف ایکشن لو,
تو پھر آپ ملک دشمن بیان کر رہے ہو. اس قسم کی ذہنیت اگر کیبنٹ میں ہے تو ہم نہیں مان سکتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل ہو رہا ہے. دوسرا ایک منسٹر بھی موجود ہے جس کا ویڈیو وائرل کافی دفعہ ہوا ہے سوشل میڈیا پہ, جہاں وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک طریق انصاف کا حکومت ہوگا تب تک ایک اسپیسیفک بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہوگا. Now, جب تک یہ ذہنیت کیبنٹ میں موجود ہے ہم نہیں مانتے کہ آپ بینڈ آرگنائزیشنز کے خلاف کوئی قدم اٹھا رہے ہو. اور ایک اور وزیر ہے جو کہ آپ سمجھے ایک ویٹرن ہے, جو ہر سلیکٹڈ گورنمنٹ میں وزیر بن جاتا ہے, ایک خاص ذہنیت کی ماؤتھ پیس ہے, ایک خاص ذہنیت, غیر جمہوری ذہنیت کی ماؤتھ پیس اور پروپیگنڈسٹ ہے, جس کا نہ صرف پاس سٹیٹمنٹس موجود ہیں, نہ صرف his attendance at banned organizations events or rallies, but it is known, it is on the record about his involvement in training camps for banned organizations. These individuals must be immediately removed from Imran Khan's cabinet تاکہ اپوزیشن, پاکستان کی اپوزیشن مانے کہ یہ لوگ سیریس ہے اور یہ واقعی ہی کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لینا چاہتے ہیں. تب تک ہم نہیں مانیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے اپنا کیس بہت صحیح طریقے سے ہم نے یونیفائی ہو کے, پورے اپوزیشن یونیفائی ہو کے پورا قوم کے سامنے اور پورا دنیا کے سامنے رکھ دیا. لیکن اب جیسے میں نے اپنا نیشنل اسمبلی کی اسپیچ میں بھی کہا تھا کہ we have shown we can talk the talk, it's time to walk the walk. پاکستان پیپلز پارٹی اس گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل, یہ میرا ذمہ داری ہے. We are in a democratic system جس میں اپوزیشن کا کردار ادا کر رہا ہوں. میرے پہ یہ فرض ہے کہ میں گورنمنٹ کو اکاؤنٹیبل رکھے, ان کا ایکسیسز کو چیک کرے, ان کے جو حملے ہیں اپوزیشن کے خلاف, ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہیں, ان کو ایکسپوز کرے. اکاؤنٹیبلٹی کے نام پہ جو سلوک کیا جا رہے ہیں ان کے مخالفین کے ساتھ اس کو ہائی لائٹ کرنا. ان کے جو وعدے ہیں, ان کے کمٹمنٹس ہیں, جو ان کا مینیفیسٹو میں بھی کمٹمنٹ تھا اور ابھی پبلکلی بھی ہر جگہ جا کے کہہ رہے ہیں کہ ہم نیشنل ایکشن پلان پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں, ہم کلدن تنظیموں کے خلاف ایکشن لیں گے, لے رہے ہیں. I have to keep them accountable. And I can only believe that this government is serious about taking on extremism and banned organizations within Pakistan if they form the National Security Committee of both houses of Parliament, distance themselves from past actions and statements in support of terrorist and banned organizations, and remove the 3 ministers I referred to who have had unfortunate associations with banned organizations. یہ پاکستان کی جمہوریت کے لیے, پاکستان کی ہمارا وفاقی نظام کی مضبوطی کے لیے, ہمارا سروائیول کے لیے, اس ملک کے مستقبل کے لیے یہ ضروری ہے. It is important that we take on extremism. And it is also important that we strengthen our democracy, we preserve our human rights, we preserve our freedom of speech, our freedom to protest, and our economic rights. آپ سب کے سامنے جو حشر کیا جا رہا ہے ہمارا ملک کا معیشت کے ساتھ, وہ آپ کے سامنے ہے. عوام مہنگائی کی سونامی میں ڈوب رہے ہیں. گیس مہنگی, بجلی مہنگی, کھانے پینے کے اشیاء مہنگا, کوئی ڈیسیژن نہیں لیا جا رہا ہے, اتنا انڈیسائسونیس ہے. ہمارا وزیر معیشت پہ کام کرنے کے بجائے اپوزیشن کے پہ تنقید کرتے ہیں. تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی کا جمہوری جدوجہد, انسانی حقوق کا جدوجہد اور معاشی انصاف کے لیے جو جدوجہد ہے وہ جاری رہے گا. اور میں شہید ذوالفقار علی بھٹو اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو کا نظریہ اور مشن کو
مکمل کروں گا انشاءاللہ تعالی. آپ سب کا بہت شکریہ. ابھی میں آپ کا سوال لوں گا لیکن میں جمیل سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ کوآرڈینیٹ کریں ہمارے لیے. چیئرمین صاحب یہ بتائے گا وکیل فرام ایکسپریس نیوز یہ بتائے گا کہ اس صورتحال خصوصاً نیب کی کارروائی اور آغا سراج درانی کی گرفتاری کے بعد پیپلز پارٹی سندھ کونسل کا اجلاس ہوا تھا وزیر اعلیٰ ہاؤس میں, جس کے بعد ان نیب کی کارروائیوں کے خلاف احتجاجی تحریک کا اعلان کیا گیا تھا. وہ احتجاجی تحریک آپ کی کہاں 2 ہفتے گزر گئے. اور دوسری بات یہ کہ آپ فیڈرل گورنمنٹ پر تنقید کرتے ہیں, اچھی بات ہے. سندھ گورنمنٹ کی کارکردگی کو بھی دیکھتے ہیں کہ جو 10 سال میں کراچی کا کچرا صاف نہیں کر سکی اور پانی نہیں دے سکی پینے کا. تھینک یو. جہاں تک آپ کی پہلی سوال کی بات ہے, بالکل پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے احتجاج کا اعلان کیا تھا. ہم نے ملک کا مفاد میں اور ہمارا یونٹی کو انڈرمائن نہ کرنے پہ اس احتجاج کو ڈیلے کیا, لیکن ابھی تک وہ احتجاج اور سوچ ہم رکھتے ہیں, اور وہ سیاسی جدوجہد جس کا میں نے ذکر کیا وہ چلے گا. جہاں تک یہ سیاسی سوال تھا ہمارا سپوزڈ انکمپٹنس پہ, یہ جو غیر جمہوری طاقتوں کے ٹاکنگ پوائنٹس ہے کہ پیپلز پارٹی ڈیلیور نہیں کر سکتی, پیپلز پارٹی گورن نہیں کر سکتی, تو پھر آپ سندھ کے عوام سے یہ سوال کریں کہ تیسری بار ہمیں سب سے زیادہ سب سے بڑا مینڈیٹ کے ساتھ اتنے سارے ریگنگ کے باوجود, دھمکیوں کے باوجود, تشدد کے باوجود ہمیں تیسری بار کیوں منتخب کیا؟ انہیں اس لیے منتخب کیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جس نے نہ صرف پاکستان میں مگر سندھ میں تاریخ کے سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ اور اکمپلشمنٹس کی. آپ اگر سندھ کی بات کرتے ہوں تو ہمارے آپ جو بھی سیکٹر اٹھانا چاہیں, ہمارا حکومت آنے سے پہلے ریور انڈس پہ صرف پورا پاکستان کی تاریخ میں صرف 5 برجز بنے. ہمارے حکومت میں 5 اور برجز بنے. جس لائننگ آف دا کنالز 1800 کلومیٹرز آف لائننگز آف دا کنالز جو پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے کی ہے, یہ تاریخی کامیابی ہے. واٹر پریزرویشن کے لیے یہ ایک انقلابی ایفرٹ تھا جو نظر نہیں آتا لیکن جو فائدہ ہے عام آدمی تک پہنچتا ہے. اگر کوئی صوبہ میں, آپ مجھے بتائیں, اگر کوئی صوبہ میں تقریباً ہر ڈسٹرکٹ میں آپ کو مفت دل کا علاج ملے, مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ میں سائبر نائف ٹیکنالوجی کا مفت جو کینسر کا علاج جو صرف 200 مشینز ہے باقی دنیا میں اور مہنگا ترین علاج ہوتا ہے آپ کو ملتا ہے, آپ مجھے بتائیں. اگر کوئی اور صوبہ پیپلز پاورٹی ایریڈیکیشن پروگرام اپنا پیسہ سے چلا رہے ہیں, آپ مجھے بتائیں. بیکاز پیپلز پاورٹی ریڈکشن پروگرام جو ہے وہ سندھ حکومت وہ واحد پروونشل حکومت ہے جو BISP کے ساتھ ساتھ اپنا پاورٹی ایلیویشن پروگرام چلا رہی ہے جس میں 900,000 خواتین فائدہ اٹھا رہے ہیں. تو ہمارے کافی منصوبے ہیں, لیکن وفاق سندھ کی ترقی روکنا چاہتے ہیں. وفاق آپ کا پانی نہیں دیتا, آپ کو جو گیس آپ کا حق ہے آپ پیدا بھی کرتے ہو وہ بھی نہیں دیتے ہیں, اور جو پیسہ آپ کا ڈیو ہے 120 بلین روپیز از ڈیو فرام دا فیڈرل گورنمنٹ ٹو دا پیپل آف سندھ. آپ سوچے اس 120 بلین روپیز سے میں کتنا سکولز کھول سکتا تھا, میں کتنا ہاسپٹلز بنا سکتا ہوں, میں کتنا روزگار دے سکتا ہوں جو اس وقت اس ملک کا ڈیمانڈ ہے, میرے نوجوانوں کا ڈیمانڈ ہے. مگر یہ انکانسٹیٹیوشنلی سندھ کا حق چھین رہے ہیں, اس لیے وہ جانتے ہیں ہمیں ہمارا مقابلہ تو نہیں کر سکتے, نہ ڈیولپمنٹ میں, نہ گورننس میں, نہ سیاست میں, نہ جمہوریت میں, نہ کسی فورم پہ. تو پروپیگنڈا اور غیر جمہوری طاقتوں کو استعمال کر کے ہمارے خلاف سازش کر رہے ہیں, یہ کامیاب نہیں ہوں. بلوچ صاحب, اکرم بلوچ. اپوزیشن پر جو ہٹ کر رہی ہے وفاقی حکومت اور سندھ کے حق چھین رہی ہے, یہ الزامات اپنی جگہ پر ہیں اور وہ اس کو بھی انجوائے کر رہی ہے وفاقی حکومت, بڑے فخر سے مطلب انجوائے کر رہی ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور دیگر اپوزیشن کی جو جارانہ پالیسی ہے وہ سامنے کیوں نہیں آ رہی ہے, جبکہ یہاں سندھ اسمبلی میں بھی PTI نے اپنی جارانہ پالیسی کو اپنایا ہے. تو کیا اسی طرح انجوائے کرتی رہے گی, ہٹ بھی کرتے رہے گی, حقوق بھی چھینتی رہے گی, وہ
वफाकी हुकूमत और अपोजिशन और खासतौर पर पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार करेगी? एक तो मैं नहीं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी खामोशी इख्तियार कर रही थी. अगर कोई है जो जमहूरियत के लिए 18वीं आइन के लिए और छोटे सूबे के हुकूक के लिए ना सिर्फ इलेक्शन में मगर इलेक्शन के बाद सबसे ज़्यादा सबसे लाउड आवाज़ उठा रहा है तो वह मैं हूँ. मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हूँ. पार्लियामान में हमारा एहतजाज और स्पीचेस जहाँ हो सकते हैं हम होते हैं, लेकिन वहाँ वो सही तरीके से हाउस को नहीं चला रहे हैं. हम पार्लियामानी एहतराम और अदब के साथ हाउस को चलाना चाहते हैं इस तरीके से जिस तरीके से अपोजिशन यहाँ सिंध में चलाना चाह रहे हैं, जहाँ वो कोई पार्लियामेंट्री प्रोसीजर का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, हमारा सकाफत का हमारा ट्रेडिशंस का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. ऐसा तो नहीं चल सकता है. लेकिन मैं आपको री एम्फसाइज करना चाहूँगा, हाँ हमने इस हुकूमत को वार्न किया है कि 18th अमेंडमेंट हमारे लिए रेड लाइन है. आप 18th अमेंडमेंट के खिलाफ जो कदम उठा रहे हैं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते. मैं खुद तैयार हूँ सड़कों पे निकलने के लिए, लॉन्ग मार्च करने के लिए और जिद्दोजहद करने के लिए. हम ये सारे ऑप्शंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी रखती है. ऑब्वियसली जब इंडिया के साथ ये जंग का खतरा था उस वक्त हमने थोड़ा सा पॉज बटन प्रेस किया था, मगर इट लुक्स लाइक कि वज़ीर आज़म को ये नेशनल यूनिटी का ज़रूरत ही नहीं था. तो हम अपना काम, अपना जिद्दोजहद, अपना नज़रिया की जिद्दोजहद जारी रखेंगे. कामरान नज़ीर भाई प्लीज चेयरमैन साहब, एक तो पहले आपकी लीडरशिप पर बेनामी अकाउंट्स के केसेस बने, फिर उसके बाद स्पीकर सिंध असेंबली को गिरफ्तार कर लिया गया. अब ये बातें आ रही हैं कि सिंध कैबिनेट के जो 4 मिनिस्टर हैं उनको भी बेनामी अकाउंट्स केस. एक्सक्यूज मी, Can you please keep this? अगर आपने जाना है प्लीज जाए, लेकिन बारी बारी में सवाल पूछेगा. ऐसे I can't answer the questions all at once. Please continue. कामरान नहीं है क्या यार जो आप कह रहे हैं कि साफी नहीं है, क्या उसको निकाल दें? एक्स मिनिस्टर्स हैं और उनके बारे में कहा जा रहा है कि वो बेनामी अकाउंट केस में उनका भी नाम आ गया है. और सिंध में जो पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली तकरीबन 15 से 20 लोग ऐसे हैं जिनके नैब में केसेस चल रहे हैं. तो आप क्या समझते हैं, कोई दबाव? मैंने वैसे कोई ऐसा 4 वज़ीर का या एसेट्रा का नहीं सुना था, लेकिन मैं ये वाज़ेह पैगाम दे दूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर कारकुन से लेकर क़यादत तक 18वीं आइन की दिफा करने के लिए, जमहूरियत की दिफा करने के लिए, इंसानी हकूक़ की दिफा करने के लिए, हमारे माशी हकूक़ का दिफा करने के लिए जेल जाने के लिए तैयार है. हम जेल भरो तहरीक चलाने के लिए तैयार है. हम आपके जेल से नहीं डरते, आपके धमकियों से नहीं डरते, आपके प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स से नहीं डरते. आप कब सीखेंगे? हम अपने सूले पे खड़े रहेंगे, हम जमहूरियत के लिए जिद्दोजहद करेंगे, हम अवाम के लिए जिद्दोजहद करेंगे. थैंक यू. अच्छा ये फरमाइए कि पंजाब में सीनियर वज़ीर गिरफ्तार होते हैं, वो रिजाइन भी दे देते हैं, एहतसाब के लिए तैयार भी हैं. तो सिंध से अगर कोई गिरफ्तारी होती है तो आपको जमहूरियत खतरे में क्यों नजर आती है? दूसरा, अगर अदालतें पाकिस्तान की हैं तो जेबी की तहकीकात सिंध में हो या इस्लामाबाद में हो, इसमें आपको अगर आपके लिए आप परेशान क्यों होते हैं? ये थोड़ा Okay, thank you for your question. एक तो मैं समझता हूँ, okay, एजान के लिए हम इंतज़ार करें. आप मुझे बताएं जब ख़त्म हो जाता है. ओके, जहाँ तक आपका सवाल है, एक तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ा नाइंसाफ़ी है टू रिपीट इमरान खान टॉकिंग पॉइंट्स के जब पे पीपल्स पार्टी का कोई पकड़ा जाए जमहूरियत ख़तरा में. जमहूरियत एहतसाब से ख़तरा में नहीं होता, जमहूरियत एहतसाब से और मजबूत हो जाता है, मगर उस एहतसाब जो है वो क्रॉस द बोर्ड होना पड़ेगा.
کوئی ہولی کاؤز نہیں ہو سکتے ہیں. اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ واحد جماعت ہے جو اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی پہ سیریس ہے. وہ واحد جماعت ہے جو کہتا ہے چاہے آپ عام شہری ہو, آپ سیاستدان ہو, آپ جنرل ہو, آپ جج ہو, آپ کو ایک ہی نظام, ایک ہی رول آف لاء کے مطابق آپ کا اکاؤنٹیبلٹی ہونا چاہیے. جب تک یک طرفہ احتساب ہوگا, جب تک سیاسی احتساب ہوگا, چاہے وہ مخالفین باہر کے مخالفین ہو یا آپ کے وزیر اعلیٰ کے خلاف ایک گروپ بنا رہے ہیں آپ کا صوبہ میں, آپ اس بہانے پہ ان کے بھی اٹھائے, یہ سب سیاست اور سیاسی کردار ہے. اور جب رول آف لاء نہیں ہے, شہید ذوالفقار علی بھٹو کی قتل کیس کا ناانصافی صرف میرے ساتھ اور میرے خاندان کے ساتھ ناانصافی نہیں تھا, پورے پاکستان کے ساتھ ناانصافی تھا. اگر آپ نے اریسٹ کسی کو کرنا ہے, آپ رول آف لاء کے مطابق سب کو ایکولی ٹریٹ کر لیں. اگر آپ نے آغا سراج درانی صاحب کو ایک جھوٹا مقدمے پہ اریسٹ کرنا ہے تو پھر آپ کے پاس ایک پورا کا پورا لسٹ ہوگا جس کے خلاف ایسٹس بیونڈ نیمز کے نام پر انویسٹیگیشنز چل رہے ہیں. یا ان سب کو اریسٹ کر لے اور ان سب کو کہیں اور سے اریسٹ کر لے, یا کسی کو اریسٹ نہیں کرے. There has to be two laws. And بالکل ہم وفاق کی سیاست پہ یقین رکھتے ہیں. But once again it comes down to rule of law. اگر آپ کا قانون کہتا ہے کہ jurisdiction کا مطلب یہ ہے, اگر قانون کہتا ہے کہ جہاں جرم ہوا وہاں آپ کا ٹرائل ہوگا, تو صرف بھٹوز کے لیے آپ کیوں پنڈی تیار کیا جاتا ہے؟ There has to be the same law for me and the same law for you. So if there's no rule of law in Pakistan, there can't be democracy in Pakistan. Thank you. Next time بلاول صاحب یہ بتائیں دیکھو مجھے دیا ہے مائک پلیز کو آپ کو سوال کریں. جی بالکل. بلاول صاحب یہ بتائیں کہ آپ کی پوری باتوں سے ایک تو آپ نے کہا کہ ہم نے بڑی مشکل سے ایسے ادارے بنائے ہیں جو کہ مختلف ملکوں سے یا پاکستان میں بڑا اچھا کام کرے, جن میں آپ اسپتالوں کا ذکر کیا. آپ جب بھی اسپتالوں کا ذکر کرتے ہیں تو آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں کہ اگر ایسی اچھی اسپتالیں ہیں تو آپ میاں نواز شریف کا علاج یہاں کیوں نہیں کرواتے. یہ مخالفین کہتے ہیں آپ کے کہ آپ انہیں صلاح دیں کہ یہاں آ کر علاج کرائیں, باہر کیوں کریں. تھینک یو شاہجو صاحب. ایک تو میں نے یہ آفر دیا تھا میاں صاحب کو کہ ہمارا NICVD کا جو ہاسپٹل ہے پاکستان کا بیسٹ ہارٹ ہاسپٹل بھی ہے, مفت سب فیسلٹیز موجود ہیں. میرے لیے ایک آنر ہوگا اگر میں نواز شریف صاحب کو اپنا صوبہ میں ہوسٹ کر سکوں اور ان کا جو ہیلتھ کے ایشوز ہے وہ دیکھ سکوں. لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ ایک بہت کرٹیکل سچویشن ہے میاں نواز شریف صاحب کا, کافی بیمار ہے, اور جو بھی ایک کارڈیاک پیشنٹ ہوگا وہ چاہے گا کہ جو ان کے وہ ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے پہلے شاید سرجری کی ہو یا ایٹسٹرا, یہ کوئی کمپلیکیشنز ہے جو مجھے نہیں پتا. لیکن جہاں تک علاج کی بات ہے NICVD is absolutely equivalent to any international hospital. جمیل آپ خاور کون ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ پیسے نہیں دے رہی, لیکن جو سندھ گورنمنٹ sorry repeat your question. آپ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ سندھ گورنمنٹ کو پیسے نہیں دے رہے, لیکن جو سندھ گورنمنٹ کی حالت ہے وہ کسی بھی سال میں ADP مکمل طور پہ استعمال نہیں کر سکی, اور اس سال بھی ADP کی بہت خراب صورتحال ہے. تو کیا سندھ حکومت کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھو آپ کا بہت شکریہ. دیکھو آپ کا میرا کارکردگی برا ہو یا اچھا ہو یہ آپ کا حق ہے, یہ آپ کے فیسلٹیز ہے, یہ آپ کا ریسورسز ہے. یو کانٹ وائلیٹ دا کانسٹیٹیوشن. آپ باقی صوبوں کو ADP کا استعمال ذرا دیکھ لیں. خیبر پختونخوا نہ صرف ابھی مگر پچھلے جو 5 سال ہے باقی سب صوبے سے پیچھے تھے. میں بالکل سمجھتا ہوں کہ ہم اور کام کر سکتے ہیں, ہم بہتری لے آ سکتے ہیں. ہر دفعہ ہر جگہ بہتری کی اسپیس ہوتا ہے. جتنا بھی آپ کام کرتے ہو اتنا ہی اندازہ ہوتا ہے کہ اتنا زیادہ کام کرنا پڑتا ہے. لیکن
I'm fed up and tired with this establishment anti-democratic propaganda that Pakistan People's Party doesn't govern. Pakistan People's Party cannot govern. Pakistan People's Party can govern. Pakistan People's Party is the only party who has governed. Pakistan People's Party may not do propaganda. Pakistan People's Party may not do this tamasha that the other parties do. When it comes to free healthcare, when it comes to constitutional reform, when it comes to human rights, when it comes to basic rights, when it comes to the infrastructure in this province, I know we have a long way to go. लेकिन जो बना है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनाया. अगर ये मुल्क एटॉमिक पावर है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से. अगर आप आज भारत के आंखों में आंखें डालकर जवाब दे सकते हो तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मेहरबानी. शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो जिंदाबाद. अब्दुल जब्बार नासिर साहब. बारी मिल जाएगी संजय. कहाँ से ताल्लुक है? सॉरी, दुनिया न्यूज. दुनिया. मेरा सवाल है कि आपने माशाल्लाह यहाँ पर पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल और मौजूदा जो हुकूमत है उसकी कारकर्दगी को बहुत बेहतर अंदाज में पेश किया, लेकिन हमारे इस खित्ते में बिलखुसूस हमारे पड़ोस में बहुत बड़ी तब्दीली आ रही है. जैसे कि दोहा में आज पाक अफगान और तालिबान और उसके अमेरिका के मुज़ाकरात का 5वां दौर खत्म हुआ. मेरा सवाल, आप जो कि हालिया पार्लिमानी पार्टी का जो मुश्तरका इजलास था उसमें भी शरीक थे, ये बताइए कि पाकिस्तान का इस मामले में जो किरदार है क्या सिर्फ ब्रोकर का है, यानी सहूलियतकार का है, या एक पड़ोसी और माजी में मुतासर रहने वाले एक मुल्क का भी है? मैं कितना खुल के जवाब दे दूँ. चाहते हैं कि हम सब चाहते हैं कि पूरा रीजन में अमन हो, और हम समझते हैं कि जब तक अफगानिस्तान में अमन ना हो तब तक पूरा रीजन में अमन नहीं होगा. पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अप्रोच या सोच इस बात पे ये होगी कि जो भी अफगानिस्तान का मुस्तकबिल के फैसले हैं वो फैसले अफगानिस्तान को लेना चाहिए, अफगानिस्तान के अवाम को करना चाहिए, अफगानिस्तान के मुंतखब हुकूमत करना चाहिए. जब मैं देखता हूँ कि अमेरिका का सदर ट्वीट करके ऐलान करता है कि हम बस निकल रहे हैं और अफगानिस्तान के हुकूमत से पूछते तक नहीं, तो मुझे अफसोस होता है. मैं समझता हूँ कि ये इस रीजन के लिए भी डैमेजिंग हो सकता है, उसका कॉन्सिक्वेंसेस शायद बहुत दूर तक जा सकते हैं. तो ज़रूर मैं समझता हूँ कि अफ़गानिस्तान को जितना और अफ़गानिस्तान की हुकूमत को जितना स्पेस मिलना चाहिए वो नहीं है. जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, हम तो टिश्यू पेपर के लिए होने के लिए सब वक्त तैयार हो जाते हैं. पहले हम बुरे हो जाते हैं, हम हर बार, या हम बेस्ट ऑफ बेस्ट एलाइज तो फिर दुश्मन बन जाते हैं. और इस ट्वीट से पहले हम बैड बुक्स में थे, इस ट्वीट से पहले कोई एंगेजमेंट नहीं हो रहा था. इस ट्वीट के बाद सडनली फिर पाकिस्तान का जो एक्विटी है वो भी माना जाता है, अफगानिस्तान में बात करने के लिए भी तैयार है पाकिस्तान के साथ. सही ऐसे चलता है स्ट्रेटेजिक पॉलिटिक्स में. पाकिस्तान को अपना फ़ायदा में सोचना चाहिए, रीजन का फ़ायदा में सोचना चाहिए, स्टेबिलिटी का फ़ायदा में सोचना चाहिए. पाकिस्तान को अपना रेलेवेंस को, अपना स्टेक जो है अफगानिस्तान में, उसको बिल्कुल ऑन बोर्ड लेना चाहिए. जो आपका रिकन्सिलिएशन के एफर्ट्स है या अमन के एफर्ट्स है उसको सपोर्ट करना चाहिए, मगर साथ साथ अफगानिस्तान के हाथ को मजबूत करना चाहिए, अफगानिस्तान की हुकूमत का हाथ मजबूत करना चाहिए. आई नो कि हमारा रिलेशनशिप स्ट्रेस हो सकते हैं, लेकिन हमें स्ट्रेस करना चाहिए कि अफगानिस्तान should have a role at the table, a space at the table, and their voice should be heard. कि for peace in the region there has to be a negotiated a strategic withdrawal. There can't be an abrupt withdrawal. And Afghanistan, I believe that Afghanistan and Pakistan should insist that the damage caused by the United States in the region, the violence, the wreckage, needs to be compensated. There needs to be a Marshall Plan for the region so that you can win hearts and minds. And ऐसे ना हो कि आप अचानक निकल के
एक आइसिस या दूसरा फोर्स के हाथ के में खेले. थैंक यू. कोई साहब ये इंचार्ज है, मैं इंचार्ज ही नहीं. खुशी से करो. शाहिद जटोई बहुत जानते हैं आपको, प्लीज बहुत जानते हैं आपको. जटोई साहब, I'm sorry I can't hear you, and if everybody's going to talk, I'm going to have to go. So, भाई बस आप, मैं किसी को तो जिम्मेदारी देना पड़ता है ना पिक करने के लिए. बहुत सारे लोग हैं, तो प्लीज नेक्स्ट टाइम मुर्तजा का होगा, प्लीज. जतोई साहब, एक सवाल छोटा सा. जतोई साहब, मैं आपका सवाल, and who's interrupting is not going to get an answer at all. So, आपने अभी फरमाया कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा नैब को ख़त्म करना चाहती थी. क्या जब आपकी असम्बली में अक्सरियत होगी तो आप भी ऐसा करना चाहेंगे कैटेगोरिकली? ये बताएं, मियां नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात में नैब से निपटने की कोई हिकमत अमली तय हुई? Okay, 2 points. जी, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो बिल्कुल यही प्लान थी. लेकिन मैं और मैं भी नैब में अकाउंटेबिलिटी के निज़ाम में रिफॉर्म लाना चाहता हूँ. अपना मैनिफेस्टो में मेरा क्लियर पॉलिसी है, वही मेरा पॉलिसी है. मैं समझता हूँ कि हमें एक नया निज़ाम खड़ा करना पड़ेगा जिसमें हर पाकिस्तानी के लिए कानून एक. Every Pakistani has to have equal rights before the law, and there can't be any special immunity for holy cows within Pakistan. There has to be accountability across the board, and there has to be the same law for everybody. और जब तक हम वो निज़ाम नहीं खड़ा कर सकते तो सिर्फ और सिर्फ सियासत अकाउंटेबिलिटी के नाम पे सियासत खेला जाएगा. और मैं समझता हूँ कि करप्शन जो है इस मुल्क का एक बहुत अहम इशू है, एक corrosive इशू है जो हमारे resources that is affecting our resources, our effectiveness and our economic growth of Pakistan. लेकिन हमने इतने सालों पे अकाउंटेबिलिटी पे सियासत करके कोई ऐसा निज़ाम खड़ा नहीं किया है जो इम्पार्शली अकाउंटेबिलिटी और करप्शन का मुकाबला कर सके. मैं आपको वादा करता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी क़यादत में ऐसा इंशाल्लाह ताला एक दिन हम कानून बनाएंगे जिस पे सब रिस्पेक्ट भी कर सके और सबके लिए एक कानून है. यहाँ जो सिफारिश पे सवाल हो रहे हैं, हम भी आए हैं. रेफरेंस फाइल करने जा रही है, क्या वजह है? और दूसरा, मरियम नवाज ने आपका शुक्रिया अदा किया कि आप मिलने गए थे, तो नवाज शरीफ ने आपके वालिद की जेल में मौजूदगी के दौरान जुबान भी काटी गई थी, तो आपकी मुफाहमत क्या जरदारी साहब वाली कितने सवाल आपने पूछने हैं भाई? ओके, कहाँ से शुरू कर लूँ? नैब पे क्या? हाँ, केसेस. देखो नैब ने जितने केसेस बनाने हैं मोस्ट वेलकम. मैं काफ़ी क्लियर हूँ कि अगर फरिश्ता भी नैब का चेयरमैन होता, सियासी इंतकाम भी चल रहा होता. हमने देखा कैसे आते ही हुकूमत ने नैब पर प्रेशर डाला कि आप तो बहुत आहिस्ता चल रहे हो, ज़्यादा काम करे. और हम जानते हैं कि ये अदारा सिर्फ़ और सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया, मुशर्रफ के हाथों बनाया गया, तो ऑब्वियसली वो इस किस्म के काम कर रहे हैं. हम हर किस्म का ऑब्स्टिकल फेस करने के लिए तैयार हैं. मैं समझता हूँ कि अगर ये इस पॉइंट पर आते हैं कि ये रेफरेंसेस भी फाइल करते हैं, इसके बावजूद कि सबके सामने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि किसके कहने पे आपने बिलावल भुट्टो ज़रदारी का नाम इस रिपोर्ट में शामिल किया, बिलावल भुट्टो ज़रदारी बेगुनाह है, तो उसके बावजूद अगर वो मेरे ख़िलाफ़ कुछ करना चाहे तो करे. पहले भी नहीं डरे, आज भी नहीं डरे, कल भी नहीं डरेंगे. जहाँ तक मरियम की बात है, आई अप्रिशिएट हर स्टेटमेंट. मैं समझता हूँ कि वो जिस तरीके से आपकी बाप के लिए मेहनत कर रही है, जिद्दोजहद कर रही है, शायद कोई और मुस्लिम लीग नून में से इतना अच्छी मेहनत के साथ और बहादुरी के साथ जिद्दोजहद नहीं कर सकी. तो आई थिंक इट्स अ पॉजिटिव थिंग.
پارٹی کی جتنی بھی گورنمنٹس رہی سب پر کرپشن کے الزامات لگتے رہے. آپ نے کہا کہ یہ پروپیگنڈا ہے, جبکہ آڈیٹر جنرل کی رپورٹس اٹھا کر دیکھیں تو اربوں روپے کی جو ہے بدعنوانیاں اس میں موجود ہیں, اور اس کے باوجود یہاں پر نیب اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ تحقیقات کر رہا ہے, لیکن کرپشن پھر بھی اسی طرح سے. Thank you for your question. First of all, پیپلز پارٹی کے وزیر اعظم تو صرف وہ وزیر اعظم نہیں ہے جو کرپشن کے الزام پہ یا مس گورننس کے الزام پہ ہٹایا گیا. ہر پاکستان کا جو جمہوری ہر پاکستان کا جو الیکٹڈ وزیر اعظم ہے, چاہے وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتے ہو یا کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتے ہو, وہ ان کو ان کے ٹرم سے پورا ہونے سے پہلے نکالا گیا اس جھوٹا الزام پہ کہ یہ کرپٹ ہے. آپ نے پیپلز پارٹی کے اسپیسیفک پوچھا تو میں پیپلز پارٹی کے اسپیسیفک جواب دینا چاہوں گا کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو کے خلاف اور صدر زرداری کے خلاف اتنے سارے کیسز بنائے گئے. ہر کیس میں باعزت بری. انفارچونیٹلی شہید محترمہ بینظیر بھٹو موجود نہیں تھی جب یہ جو جھوٹے کیسز تھے اس میں ہم باعزت بری ہو گئے. میں اس لیے اس کو پروپیگنڈا کہتا ہوں, اس لیے کہ innocent being proved despite the fact that we proved innocent, usually they کہتے ہیں innocent and proved guilty. یہاں ہم innocent بھی ڈکلیئر ہوئے ہیں, سب کے سب 100% کیسز میں innocent, اور اس کے باوجود آپ یہ سوال پوچھتے ہو. تو مطلب یہ ہے پروپیگنڈا ایسا چلتا ہے. اور اگر ایسا نہیں ہوتا, دو نظام نہیں ہوتے, آپ سلیکٹڈ گورنمنٹس کا احتساب کر سکتے. اگر اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی ہوتا تو یہ پرسیپشن بھی نہیں ہوتا. لیکن آج تک شوکت عزیز کے خلاف کچھ نہیں ہوا. آج تک ہمیں نہیں پتا کہ جنیجو نے کیا کیا. آج تک ہمیں نہیں پتا کہ مشرف صاحب کے پاس اتنا پیسہ اور اتنے وسائل کیسے آئے. لیکن ان سوال کے جواب تو آپ مجھ سے بھی نہیں پوچھ سکتے اور کسی اور سے بھی نہیں پوچھ سکتے. وکاس باقر کہ آپ انسانی حقوق سے متعلق قائمہ کمیٹی کے چیئرمین بھی منتخب ہو گئے ہیں, تو آغا سراج درانی کے Sorry, can you repeat your question? Someone was rudely interrupting you. معاملے میں جو انسانی حقوق کی تدوین جس کا آپ نے ذکر کیا, تو قائمہ کمیٹی جس کے آپ ابھی چیئرمین منتخب ہیں اس کو اس معاملے میں اٹھائیں گے. دوسرا افضل خان کیس کا آپ نے ذکر کیا, شہباز شریف صاحب سے اس معاملے پر کبھی آپ کی بات نہیں؟ تھینک یو. جہاں تک انسانی حقوق کمیٹی کی بات ہے, اب میں نے اپنے سارے ممبرس کو, میں چاہتا ہوں کہ میں بائی پارٹیزن ہو کے یہ کمیٹی چلاؤں, اور میں نے اپنا ایجنڈا کے لیے سب ممبرس سے درخواست کی ہے کہ آپ انپٹ دیتے کہ ہمارا ایجنڈا کے لیے ہم کیا ایشوز ایڈریس کریں. اور میں اوبیسلی میرا کافی کمپریہنسو ایجنڈا ہے ہیومن رائٹس کا, اور میں ایک دم میں ہر ایشو کو نہیں اٹھا سکتا ہوں, لیکن آہستہ آہستہ سب ایشوز کو ایڈریس کروں گا ان شاء اللہ تعالیٰ. جہاں تک یہ اسپیسیفک آغا سراج درانی کی بات ہے, میں ہر جو اسپیکر ہے پروونشل اسمبلی کا, جو اسپیکرز ہے نیشنل اسمبلی کا اسپیکر اور چیئرمین سینٹ کو, میں خود خط لکھ رہا ہوں ان کو بتانے کے لیے کہ ہمارا صوبہ میں کیا حملہ ہوا ہے, ہمارا اسپیکر کا عہدہ پہ کیا حملہ ہوا ہے. ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ حملہ صرف ہمارا اسمبلی پہ نہیں, ہمارا اسپیکر پہ نہیں, لیکن ان کے اسمبلی بھی, ان کے عہدے میں بھی, ان کے اسمبلی پہ بھی اور ان کے عہدے پہ بھی حملہ. تو اس لیے میں ان کو لکھ رہا ہوں, اور میں اپیل کروں گا آپ سب صحافیوں سے کہ آپ سب جانتے ہو کہ آج کل اس ملک میں فریڈم آف دا پریس کے کیا صورتحال ہے. آپ سب جانتے ہو کہ فریڈم آف اسپیچ کا کیا پوزیشن ہے. آپ کے اپنے اداروں ناانصافی کر رہے ہیں جرنلسٹ کمیونٹی کے ساتھ. جو گورنمنٹ کے کرٹکس ہیں ان کے پیسے نہیں ملتے, جو گورنمنٹ کے خلاف بولتے ہیں ان کے نوکری سے نکالتے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میں جمہوریت کے لیے جدوجہد کرنے کے لیے تیار کروں گا. میں فریڈم آف اسپیچ کے لیے, فریڈم آف دا پریس کے لیے کرتا رہوں گا, مگر بڑا مہربانی, فریڈم آف دا پریس تو ہے نہیں اس ملک میں. آسان ہے ہم پہ تنقید کرنا, زیادہ مشکل ہے کسی اور پہ تنقید کرنا. ان کا جھوٹا پروپیگنڈا, ان کا ٹاکنگ پوائنٹس, وہ تو مت دہرائے میرا سامنے. یہ جھوٹ کو یہ وزن نہ دے, اس جھوٹ کو یہ وزن نہ دے کہ سندھ وہ واحد صوبہ ہے,
اور سندھی وہی لوگ صرف سندھی کرپشن کر سکتے ہیں. بلوچستان میں کوئی کرپشن نہیں ہوتا, فاٹا سے لے کے سندھ کی بارڈر تک کوئی کرپشن نہیں ہوتا, لیکن جب آپ سندھ میں آتے ہو تو پھر کرپشن ہی کرپشن ہوتا ہے. اب پلیز میں آپ کے ساتھ مل کر کرپشن کا مقابلہ کروں گا, میں آپ کے ساتھ مل کر جمہوریت کے لیے, فریڈم آف دا پریس کے لیے جدوجہد کروں گا, لیکن اس صورتحال میں آپ کا بڑا مہربانی تھوڑا سا سپورٹ کریں. آپ سب کا بہت شکریہ. پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کراچی میں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے مختلف امور کے اوپر آج تفصیلی گفتگو کی ہے. انہوں نے کہا کہ اپوزیشن کو نہیں بلکہ تمام جو موجودہ حکومت کے نقاد ہیں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ 18ویں ترمیم وہ ریڈ لائن ہے, اگر اس کو کراس کیا گیا تو ہم سڑکوں پر ہوں گے. ان کا کہنا تھا میں سڑکوں پر آنے کے لیے تیار ہوں, لانگ مارچ کر سکتے ہیں, ہم جیل جانے کے لیے بھی تیار ہیں. انہوں نے کہا